سورہ نساء کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلی آیت مبارکہ ہے۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 151 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس جان سے، اس نفس سے، اس جاندار سے اس کا جوڑ پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم ڈرو اللہ سے، وہ اللہ جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں سے بھی ڈرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً بے شک اللہ تبارک و تعالی تم سب پر نگہبان ہے، نگران ہے۔ محترم سامعین کرام، کل ہم نے اس آیت کا اس صورت کا ما قبل کے ساتھ جو ربط ہے، تعلق ہے، اس کو بھی بیان کیا، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تبلیغ کر رہے تھے، وہ معاشرہ در حقیقت بہت ساری خرابیوں پر مشتمل تھا، بہت ساری برائیاں تھیں ان کے اندر۔ من جملہ ان برائیوں کے یہ بھی تھا کہ وہ یتیموں کے مالوں کو کھا جاتے تھے، من جملہ برائیوں کے یہ بھی تھا کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کوئی نہیں تھا، ان کے حقوق کی پاسداری نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا، اور اسی ضمن کے اندر اس صورت کا نزول بھی ہوا، جس میں یتیموں کے حقوق کا تحفظ، یتیموں کے حقوق کو بیان کیا گیا، عورتوں کے مال کو، وراثت کو، اور ان ساری چیزوں کو، اور رشتے ناتوں کے حقوق کو، ان سب چیز کو اس صورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو صفتوں کو بیان کیا، ایک صفت رب، جس کو ربوبیت کہا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پرورش کر رہے ہیں، اس کو پال رہے ہیں، اس کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہ ایسی پرورش ہے، ایسی تربیت ہے کہ جس کو مجھ سمیت ہر انسان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسان کی جس موقع پر جو بھی اس کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حاجت کو پورا کیا، اس کی ضروریات کا خیال رکھا اور اس کی ضروریات کو اسی حساب سے کیا کیا ہے، مہیا کیا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا، دوسری صفت کو ذکر کیا، خلقکم، کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب ان دو صفتوں کو بیان کر کے کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کس چیز کے اوپر زور دیا ہے، وہ ابھی میں انشاءاللہ عزیز بتاتا ہوں کہ کس چیز کے اوپر ان دو صفتوں کو بیان کر کے کس چیز پر زور دیا گیا ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ فرمایا من نفس واحدہ، ایک نفس ہے۔ اب وہ ایک نفس کون ہے؟ وہ ایک نفس کون ہے؟ حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ ایک نفس سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا ہے، پیدا کیا، اور اسی سے آگے نسل انسانی کو کیا کیا ہے، چلایا ہے۔ حضرات محدثین مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ زمین کے اندر سے تم مٹی کو لے کر آؤ۔ اب انہوں نے پوری روئے زمین کی مٹیوں کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مٹیوں کے جو مختلف کیا کہتے ہیں نمونے آپ کہہ لیجئے، مختلف صفات کے حامل تھی، تو ان مٹیوں سے پھر مجسمہ تیار کیا، ان کو گوندا گیا، مجسمہ تیار کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے زمین کی مٹیوں کی مختلف قسمیں، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی بھورے رنگ کی، کوئی کالے رنگ کی، کوئی مٹیالے رنگ کی، کوئی اور اس قسم کے مختلف، فرمایا کہ بعین ہی ایسی ہی انسانوں کے مزاج بھی اور ان کی صفات اور شکل بھی ایسی ہے، بعض سفید کلر کے، بعض سرخ کلر کے، بعض سیاہ رنگ کے، پھر بعض انتہائی نرم، بعض انتہائی سخت، بعضوں کی تربیت کے اندر بہت زیادہ نرمی وغیرہ ذالک۔ یہ فرمایا کہ یہ اسی مٹی کی صفات کی وجہ سے ہے انسانوں کے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، پھر اس ایک جان سے جس کو سب سے پہلے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑ بھی کیا کیا، پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑ بھی کیا کیا، پیدا کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق کی، حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی کو نکال کر اس سے کیا ہو، چاہے اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہو اور کوئی اس کے اندر کوئی کمی نہ آئی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے۔ بہرحال اسی نفس سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو کیا کیا، پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ دیکھو عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلیاں انسان کی ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ خاص طور پر جو اوپر والی پسلی وہ زیادہ اس کے اندر کیا ہے، ٹیڑھ پن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے عورتوں کے اندر فطری اور جبلی اور نیچرلی طور پر ان کے اندر کجی رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹیڑھ پن رکھا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان عورتوں کے ساتھ اسی ٹیڑھ پن اور اسی کجی کے ساتھ کیا کرنا ہے، نبھانا ہے، گزارا کرنا ہے۔ اگر تم اس فطری کجی کو اور ٹیڑھ پن کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو فرمایا کہ تم اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا فرمایا کہ وَكَسْرَتُهُ طَلَاقُهَا، کہ اس کا توڑنا اس کا طلاق دینا ہے، یعنی کہ بات پھر کیا آ جائے گی، وہ بات طلاق پر جا کر ختم ہوگی۔ تو اسی فرمایا کہ اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی تم نے اس کو کیا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور فرمایا کہ عورت کا حسن بھی اسی ٹیڑھ پن کے اندر، اسی کجی کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ عورتوں کے اندر یہ ٹیڑھ پن ہے، اور اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی اس کے ساتھ کیا ہے، فطری طور پر جو ہے کجی کے ساتھ ہی چلنا ہے، اور اس کو احسن انداز سے برداشت کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اب یہ دو جوڑ ہو گئے، آدم علیہ السلام
اور ان کی بیوی حضرت اماں حوا علیہ السلام ہو گئی. پھر ان دونوں نفسوں سے، ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پیدا کیا اور پھیلا دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 20 لڑکے اور 20 ہی لڑکیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر آگے اسی نسل انسانی کو کیا کیا ہے؟ چلایا. اب آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کہ پوری دنیا کی اس وقت جو آبادی پاپولیشن ہے وہ اس وقت 8.5 ارب سے زائد ہے. 8.5 ارب سے کیا ہے؟ زائد. اب یہ 8.5 ارب کی جو آبادی ہے وہ کیا ہے؟ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. یہ اسی سے سارے انسان، ٹھیک ہے نا، مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، ٹھیک ہے، شمال میں ہوں، جنوب میں، دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی ہوں، اور پھر مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں. جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر 4000 سے زیادہ کیا ہے؟ لینگویج ہیں، زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں. یہ سارے کے سارے افراد یہ اوپر جا کر کیا ہے؟ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا ایک سے بیان کیا. اسی وجہ سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی انسان بے حیثیت انسان کے یہ آپس میں کف ہیں. کیوں؟ کہ ان کی اصل اوپر کیا ہے؟ ایک ہے کہ اماں کیا کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حضرت حوا علیہ السلام کہ ان کی اصل کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا کیا ہے؟ ان نسل انسانی کو آگے چلایا ہے، نسل انسانی کو آگے چلایا. آگے پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا. یا ایھا الناس اتقوا، پہلے تقوی کا، پھر دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، پھر اللہ سے تعالیٰ سے ڈرو. اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع میں 2 صفات کو بیان کیا، نمبر 1 رب، نمبر 2 صفت تخلیق کو، ٹھیک ہے نا، پیدا کرنے کو، یہ اس وجہ سے بیان کیا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کا انسان مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. اور جب رب ہے تو رب نے اس کی ہر لمحہ، ہر موقع، ہر ایج کے اوپر اس کی ضرورت کو اور اس کی حاجات کو، ضروریات کا خیال رکھا ہے. تو پھر کیا ہے کہ ایسی ذات کا جس کے اتنے انعام ہوں، اتنے احسانات ہوں، تو پھر اس کا کیا ہے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. یہ نافرمانی نہ کرنا اور یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہی فرمایا کہ اتقوا، یہی وہ تقوی ہے جس کو شروع کے اندر بھی بیان کر دیا اور دوبارہ بھی کیا کیا ہے؟ بیان کیا. یہی وہ تقوی ہے کہ دل کے اندر خدا خوفی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے. تو فرمایا کہ یہی کیا ہے؟ اصل مقصد اور مطلوب بھی ہے. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو یہ درس بھی دے رہے کہ تم اس رب سے ڈرو، اس کا خوف، اس کا دھیان، اس کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ ہو جائے. اور یاد رکھیے گا، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر تقوی آ گیا اس کے سارے معاملات کیا ہو جائیں گے؟ بڑے مزین اور خوبصورت ہو جاتے ہیں. خدا خوفی جس کے اندر آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں. فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، کوئی حقوق کا لین دین ہوتا ہے یا اس کے حق کے اندر کوئی کمی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اگلے بندے کو کہتا ہے یار اللہ کا خوف کر، خدا کا خوف کر، یہ میری یہ چیزیں مجھے کر، اللہ سے ڈر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ اللہ کا ڈر، خدا خوفی یا خدا سے ڈر، یہ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ تساءلون ہے، اس سے سوال کرنا. یا دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے، دنیاوی حاجت کی وجہ سے وہ کسی انسان سے کچھ اپنا تقاضا کر بیٹھا ہے، یار اللہ کے لیے میری مدد کر دے، اللہ کے لیے میرا یہ کام کر دو، اللہ کے لیے یا میرا یہ معاملہ حل کروا دو، خدا کے لیے میرا یہ کر. یہ واتقوا اللہ الذی تساءلون، فرمایا کہ جب تم
لوگوں کو دوسروں کو اللہ کا نام کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہو یا سوال کر رہے ہو یا خدا خوفی کرا رہے ہو، تو جب تم دوسرے کو کہہ رہے ہو تو خود بھی اس کے اوپر کیا کرو، عمل کرو، اسی رب سے تم خود بھی کیا کرو، ڈرو۔ اسی وجہ سے آیت کے شروع میں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا دیا، حکم فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو، جس کا نام سے تم کیا کرتے ہو، سوال کرتے ہو۔ پھر آگے فرمایا والارحام، کہ تم رشتہ داروں کے اندر بھی ان کے حقوق ادا کرنے میں بھی تمہارے اندر کیا ہونی چاہیے، خدا خوفی ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نسل انسانی کو پیدا کیا ہے اور آگے چل کر اس نسل نے چلنا ہے اور اسی میں رشتہ داریاں، رشتے ناطے سب ہونے ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے، تو اس کا بھی ذکر کر دیا والارحام، رشتہ داروں کے حقوق کا بھی کیا کرو، خیال کرو اور اس میں ڈرو۔ اب یہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے اور اس کے متعلق کیا احادیث ہیں، انشاءاللہ کل کے 10 میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔